گئے۔ کشمیر میں ڈوگرا راج 1846 کو شروع ہوا، جب جموں کے ایک جاگیردار گلاب سنگھ نے کشمیر کو انگریز سے خریدا۔ چونکہ ڈوگرا خاندان ایک جاگیردار خاندان تھا، اس لیے وہ انتظامی معاملات کو نہ سمجھتے تھے اور ریاست کا نظام چلانے میں ناکام ہو گئے۔ عوام سے بھاری محصولات وصول کیے اور ظلم و جبر کی نئی تاریخ رقم کی۔ ڈوگرا راج کے دوران مذہبی آزادی چھین لی گئی اور کئی سال تک عبادت گاہیں بند رہیں۔ کشمیر کی سب سے بڑی صنعت شال یا کپڑے کی صنعت تھی۔ اس صنعت پر بھاری محصولات کی وجہ سے صنعت کو بہت نقصان پہنچا اور صنعت کار بے بس ہو کر پنجاب کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ چونکہ برطانیہ نے کشمیر کو فتح کیا تھا اور پھر ڈوگرا گلاب سنگھ کے ہاتھ بیچ دیا تھا، اس لیے ابھی تک برطانیہ کا کشمیر کے شاہی خاندان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ اسی تعلق کی بنا پر ڈوگرا خاندان نے اپنی صدیوں پرانی رسم توڑی اور اپنی اولاد کو تعلیم کی طرف کیا۔ مہاراجہ پراتپ سنگھ جو اس وقت وادی کا حکمران تھا، اس کا بھتیجا بھی تعلیم سے کافی دلچسپی رکھتا تھا۔ اس کا نام ہری سنگھ تھا۔ ہری سنگھ 1895 میں جموں میں پیدا ہوا۔ اپنی ابتدائی تعلیم راجستھان سے حاصل کرنے کے بعد ہری سنگھ نے برطانیہ کے زیر نگرانی فوجی تربیت حاصل کی۔ اسے علم و ہنر سے بہت دلچسپی تھی اور وہ اپنے خاندان سے ہٹ کر ایک پڑھا لکھا اور مثبت سوچ کا نوجوان تھا۔ 1925 میں چچا کے انتقال کے بعد ہری سنگھ نے تخت سنبھالا اور 30 سال کی عمر میں کشمیر کا مہاراجہ بن گیا۔ اس وقت کشمیر بدترین سیاسی، معاشی اور معاشرتی بحران کا شکار تھا۔ ہری سنگھ نے مہاراجہ بنتے ہی اس بحران کی وجہ تلاش کی۔ بہت تحقیق کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ تمام تر فسادات کی جڑ ڈوگرا خاندان یعنی اس کے آباء و اجداد تھے، جو اس سے پہلے برسر اقتدار رہے۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے ماضی کی تمام غلطیوں کو سدھارنے کی ٹھان لی۔ ڈوگرا راج کے دوران سب سے زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ مسلمان تھے اور ان سے امتیازی سلوک برتا جاتا۔ وہ بے حد غریب اور لاچار تھے، ان کے پاس تعلیم تھی نہ سرکاری ملازمتیں، وہ ہر لحاظ سے پسماندہ تھے۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے مسلمانوں کی طرف خصوصی توجہ دی، ان کو مذہبی آزادی فراہم کی گئی اور معاشرے میں توازن قائم کیا گیا۔ ہری سنگھ نے کشمیر میں ایسے قانون متعارف کروائے جن کے ذریعے ہر بچے کو جدید تعلیم حاصل کرنے پر مجبور کیا گیا۔ نئے اسکول قائم کیے گئے اور کشمیر کا ہر بچہ تعلیم حاصل کرنے کا اہل ہو گیا۔ چونکہ مہاراجہ ہری سنگھ خود ایک جاگیردار خاندان سے تھا، اس لیے وہ زمینی معاملات کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس نے ایک قانون متعارف کرایا جس کے مطابق بے گھر لوگ یا وہ لوگ جن کے پاس زمینیں نہیں تھیں، ریاست ان کو رہنے کے لیے زمین مہیا کرے گی جہاں وہ زراعت یا کوئی دوسرا کاروبار کر سکیں گے۔ ہری سنگھ نے ریاستی معاملات بھی بہتر بنائے اور ان کی بنیادیں نو رکھی۔ اس نے انتظامی امور سنبھالنے کے لیے برطانوی ہندوستان سے بیوروکریٹس لائے، خاص طور پر بنگال سے۔ تاہم کشمیری پنڈت اس وقت کے سب سے تعلیم یافتہ اور اعلیٰ درجے کے لوگ تھے۔
انہوں نے ہری سنگھ کے اس فیصلے پر مزاحمت دکھائی اور اعتراض کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بجائے باہر سے لوگ بلانے کے، ریاست کے اعلیٰ درجہ اور تعلیم یافتہ لوگ انتظامی معاملات میں شامل کیے جائیں۔ ہری سنگھ نے ان کی بات مانی اور ایسا ہی کیا۔ اس طرح ریاست کشمیر نے مزید ترقی پائی اور کامیابی کی نئی راہ پر قدم رکھا۔ مہاراجہ ہری سنگھ کا سنہری دور آج بھی کئی عمر رسیدہ لوگوں سے سنا جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ سوال کرنے پر ایک کشمیری بڑھیا نے وہ دور ان الفاظ میں بیان کیا: اس دور میں ہم ایک ساتھ رہتے تھے، ہمارے پڑوس میں کئی ہندوؤں کے گھر ہوا کرتے تھے اور محلے میں ایک دو مندر ہر جگہ ہوتے تھے۔ ہم سب اتفاق اور خوشی سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے۔ زیادہ تر ہندو سرکاری ملازم تھے، اس لیے وہ ہم سے قدرے بہتر تھے۔ ہم سب کا ایک ہی مشترکہ بازار ہوا کرتا تھا اور وہاں سے ہم اشیاء خورد و نوش لاتے تھے۔ ہم ایک دوسرے کی دعوتوں میں جاتے اور غم میں برابر شریک ہوتے۔ اس وقت مسلمان اپنی مساجد میں اور ہندو اپنے مندروں میں آزادی سے عبادت کر سکتے تھے۔ ہمارا بچپن ہندو بچوں کے ساتھ گزرا تھا، اس لیے ہم ان میں اور اپنوں میں کوئی فرق نہ سمجھتے تھے۔ یہ دور ہر لحاظ سے بہترین دور تھا۔ کشمیر میں یہ بہت بڑا انقلاب تھا، خصوصاً ڈوگرا خاندان میں۔ اس طرح ہری سنگھ نے جلتی آگ پر قابو پا لیا اور ہری سنگھ نے عوام کے دلوں پر راج کیا۔ مسلم دور کے عظیم حکمران زین العابدین یا بڈ شاہ کے بعد کشمیر دوسری دفعہ اپنی عظمت کو پہنچا۔ 1925 سے 1952 تک کا یہ مختصر عرصہ تاریخ کشمیر کا سنہری دور ہے۔